آج کے خطبہ جمعۃ المبارک کے اندر ایک بڑی اہم گفتگو، بڑی ہی اہم گزارشات میں انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھوں گا۔ میں اپنے اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ مجھے حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے بعد سمیت میرے اللہ تعالیٰ جو کچھ میں بیان کروں ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ٹائم بڑا مختصر ہے، صرف آدھا گھنٹہ ہے۔ آدھے گھنٹے کے اندر انشاءاللہ ہم نے اپنی بات کو انشاءاللہ وائنڈ اپ کرنا ہے، مکمل کرنا ہے۔ آپ سے گزارش ہے پوری توجہ کے ساتھ سنیں، انشاءاللہ بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ آج میں آپ کے سامنے قرآن مجید کی کچھ دو ایسی صورتوں کا ذکر میں آپ کے سامنے کروں گا جو بہت ہی اہمیت کی حامل ہیں۔ ان صورتوں کی فضیلت، ان کی برکات اور محمد کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا ان کے ساتھ تعلق کتنا ہے، کس انداز کے ساتھ اور کتنا زیادہ آپ اس کو پڑھا کرتے تھے، ان صورتوں کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ میرے محترم بھائیوں، قرآن مجید کے اندر سب سے بہترین جو صورتیں ہیں پناہ کے باب میں، یعنی اللہ سے پناہ مانگنے میں جو سب سے بہترین صورتیں ہیں، جن کو نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے بھی یہی کہا ہے کہ سب سے بہترین پناہ اگر مانگی جاتی ہے تو ان صورتوں سے مانگی جاتی ہے۔ یہ صورتیں پڑھنے والا سب سے بہترین پناہ کے اندر ہوتا ہے۔ یقیناً میرے محترم بھائیوں، ہمیں بھی ضرورت ہے، بعض اوقات ایسے حالات بن جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی پناہ فوراً یاد آتی ہے کہ اللہ ہمیں اپنی پناہ نصیب فرمائے، اور اللہ کی پناہ کے بغیر میرے محترم بھائیوں پناہ ہے بھی کوئی نہیں، کوئی پناہ نہیں ہے۔ کوئی مشکل وقت آ جائے، کوئی تکلیف دہ حالات آ جائیں، بڑے بڑے پیار کے دعوے کرنے والے اور بڑی بڑی محبتوں کی باتیں کرنے والے سب چھوڑ جاتے ہیں۔ پھر اس وقت پتہ چلتا ہے ایک ہی ذات ہے جو پناہ دے سکتی ہے، دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی۔ آخرت کے اندر تو انسان اپنی آنکھوں سے نظارہ کرے گا نا کہ والد بھی بھاگ رہا ہوگا، والدہ بھی، بیوی بچے بھی، خاندان والے، قوم قبیلے والے سارے کہہ رہے ہوں گے کہ اس سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اتنے بڑے رش کے اندر، اتنے بڑے ہجوم کے اندر انسان یہی سمجھے گا کہ میں اکیلا ہوں، میرے ساتھ کوئی نہیں ہے۔ اس وقت بھی پناہ ملے گی تو صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کی پناہ ملے گی۔ تو میرے محترم بھائیو، اگر اللہ سے ہم دعا کریں گے، یہ صورتیں پڑھیں گے، انشاءاللہ دنیا کے اندر بھی شیطانوں کے شر سے، جنوں کے شر سے، شریر لوگوں کے شر سے، حاسدین جو حسد کرتے ہیں، جو بغض اور عداوت اور نفرت رکھتے ہیں، ان کے شر سے انشاءاللہ محفوظ رہیں گے۔ تو انشاءاللہ میں پورے حوالوں کے ساتھ میں آپ کے سامنے بات رکھتا ہوں۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ کما حقہ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سب سے پہلے جامع ترمذی کے اندر 2058 نمبر کے اوپر حدیث موجود ہے۔ ابو سعید خدری بیان کرتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتعوذ من الجان وعین الانسان، میرے نبی جو تھے وہ جنوں کے شر سے اور انسانوں کی نظر بد سے کچھ اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتے تھے، کچھ وظائف پڑھتے تھے، کچھ کلمات پڑھتے تھے، لیکن کیا فرماتے ہیں صحابی رسول، حتی نزلت المعوذتان فلما نزلتا اخذ بہما وترک ما سواہما، وہ فرماتے ہیں کہ جب یہ دو صورتیں قرآن کے اندر نازل ہو گئی تو میرے نبی نے ان صورتوں کو لے لیا اور باقی چھوڑ دیا۔ یعنی سب سے بڑی پناہ ان صورتوں کے اندر ہے جن کو معوذتان کہتے ہیں۔ یہ قرآن کی جو دو آخری صورتیں ہیں، سورہ فلق اور سورہ والناس، کمال کی صورتیں ہیں۔ میں پڑھ رہا تھا تو میں حیران ہو رہا تھا کہ میرا اللہ کتنا رحیم کریم ہے انسانوں کے اوپر، کہ اللہ تعالیٰ انسانوں کی فائدے کے لیے، انسانوں کی بچت کے لیے، ان کے بچاؤ کے لیے، ان کے فوائد کے لیے اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر ایسے کلمات اللہ نے نازل کیے ہیں جن سے انسان ہر قسم کے شر سے انشاءاللہ محفوظ رہے گا۔ بس اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں ان کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
بڑی کمال کی صورت ہے میرے محترم بھائیوں. آپ سنیں گے انشاءاللہ آپ کا ایمان تازہ ہوگا. سلسلۃ الاحادیث صحیحہ کے اندر 465 نمبر کے اوپر اور مسند احمد کے اندر 16810 نمبر کے اوپر یہ حدیث موجود ہے. میرے نبی کے صحابی ہیں عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کہتے ہیں کہ لقیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال لی یا عقبہ سل من قطعک وآت من حرمک واعف عمن ظلمک. کہتے میں اللہ کے نبی کو ملنے آیا, میں اللہ کے نبی کے ساتھ بیٹھا ہوں, اپنے پیارے نبی کی, پیارے آقا کی ملاقات کی. میرے نبی نے سمجھانا شروع کر دیا. اب میرے محترم بھائیو یہ باتیں بڑی سمجھنے والی ہیں. جو لوگ اللہ کے نبی سے محبت کرتے ہیں, اپنے آپ کو محبان نبی اور بہت زیادہ محبت کا دعویٰ کرتے ہیں, اللہ کے نبی کی اطاعت اور فرما برداری کے اندر بہت زیادہ کوشش کرتے ہیں کہ ہم عمل کریں, ان کو فالو کریں. میرے محترم بھائیوں ان کے لیے بہترین اصول ہیں اس حدیث کے اندر. عقبہ بن عامر کہتے ہیں میں اللہ کے نبی سے ملا تو آپ نے کچھ نصیحتیں کی. حدیث کافی طویل ہے. پہلی نصیحت کیا ہے؟ سل من قطعک. اے میرے صحابی, جو تجھ سے رشتہ توڑے تو اس کے ساتھ رشتہ جوڑ, یعنی جو تجھ سے بھاگے تو اس کے قریب جا. اور آگے وآتی من حرمک, جو تجھے محروم کرے تو اس کو دے. کمال کی باتیں میرے محترم بھائیوں, یہ ہماری سمجھ میں شاید نہ آئے. ہمیں تو کوئی تھوڑی سی بات کہہ دے تو ہم تو اتنا گھبرا جاتے ہیں, اتنا پریشان ہو جاتے ہیں کہ دوبارہ اس کا چہرہ دیکھنا ہمیں پسند نہیں ہوتا کہ یہ میرے سامنے نہ آئے. لیکن میرے نبی کی نصیحت, میرے نبی کی تعلیم اور میرے نبی کی تربیت دیکھیں کہ آپ صحابہ کو کیا تربیت دے رہے ہیں کہ میرے صحابی جو تجھ سے تعلق توڑے تو اس کے ساتھ جوڑ کے رکھ, جو تجھے محروم کرے اس کو دے. اور آگے اللہ کے نبی فرماتے ہیں واعف عمن ظلمک, اس کو معاف کر دے جو تیرے اوپر ظلم کرتا ہے, کوئی زیادتی کر بیٹھتا ہے, کوئی ظلم و جبر, کوئی زیادتی کے معاملات تیرے اوپر ہو جاتے ہیں تو اس کو معاف کر دے. معاف کرنے والا میرے محترم بھائیوں بندہ بڑا ہی اللہ کا پیارا ہوتا ہے. یقیناً اللہ کی مخلوق کے اوپر رحم کریں گے, در گزر کرتے جائیں گے, معاف کرتے جائیں گے. ایک ایسا وقت آئے گا جب مجھے اور آپ کو معافی کی ضرورت ہوگی. اللہ کی عزت کی قسم ہے, اللہ اس عمل کی برکت کی وجہ سے اللہ فرمائیں گے تو نے میرے فلاں بندے کو معاف کیا تھا, تو نے فساد نہیں کیا تھا, بگاڑ نہیں کیا تھا, شر پیدا نہیں کیا تھا, خرابی پیدا نہیں کی تھی, تو نے معاف کر دیا تھا, جا تجھے میں معاف کرتا ہوں. یقیناً میرے محترم بھائیوں جو بندوں کو معاف کرتا ہے میرا اللہ تو اس سے کئی درجے بڑا معاف کرنے والا ہے. تو میرے محترم بھائیوں کو تھوڑی بہتی اونچ نیچ ہو جائے, کوئی معاملات کے اندر خلل اندازی ہو جائے تو معاف کر دیا کریں. انشاءاللہ میرا اللہ اس نیکی کو ضائع نہیں کرے گا. آپ سامنے دیکھیں گے انشاءاللہ نیکی وہ آپ کے سامنے ہوگی, آپ کا جی راضی ہو جائے گا, دل خوش ہو جائے گا. اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کہتے ہیں پھر میں اللہ کے نبی کے پاس آیا, پھر میں نے اللہ کے نبی سے ملاقات کی. میرے نبی نے پھر کچھ سکھائے کلمات, یہ بھی بڑے اہم ہے. اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں؟ املک علیک لسانک, اے میرے صحابی عقبہ اپنی زبان کے اوپر قابو رکھ, یہ ایسے ہی نہ چلتی رہے, اس کو اپنے کنٹرول کے اندر رکھ. جسم کا ہر عضو جو ہے اس زبان سے پناہ مانگتا ہے اور اس زبان سے درخواست کرتا ہے کہ تیری وجہ سے ہمیں تکلیف پہنچے گی. اگر تو صحیح و سلامت چلے گی تو ہم بھی صحیح رہیں گے, اگر تیرے اندر بگاڑ آ گیا تو ہمیں بھی خطرہ ہے, نقصان کا اندیشہ ہے. کتنے ایسے لوگ ہیں میرے محترم بھائی ایسے ہی بولے جاتے ہیں, فضولیات, فلاں کا گلا, فلاں نے یہ کیا, فلاں نے یہ کیا, فلاں نے کیا. میرے محترم بھائیوں سب سے بڑی کامیابی خاموشی کے اندر ہے. اب خاموش ہو جائیں گے, جسے کہتے ہیں نا ایک چپ تے 100 سکھ. یقین جانیے کبھی اس کا تجربہ کر کے دیکھیے, معاملات کے اندر جب آپ کو سمجھ آ رہی ہو اگر میں یہاں بولوں گا تو فساد بڑھ سکتا ہے, حالانکہ آپ حق کے اوپر ہیں, آپ کی بات صحیح ہے, لیکن اصلاح کی خاطر اگر وہاں آپ خاموشی اختیار کرتے ہیں تو اس کا رزلٹ بڑا ہی شاندار رزلٹ آئے گا. اللہ سے دعا ہے اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اور اگلی بات اللہ کے نبی فرماتے ہیں, میں مختصر بیان کر رہا ہوں, ٹاپک میرا آگے انشاءاللہ آ رہا ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں وَلْيَسْعَكَ بَيْتُكَ, میرے صحابی کوشش کر کے گھر کے اندر رہ, جتنا گھر کے اندر رہے گا تو عافیت کے اندر رہے گا.
کیونکہ سب سے بری جگہ بازار ہیں، یہ چرستے ہیں، ان کے اندر سب سے زیادہ انسان گمراہ ہوتا ہے اور فساد کے اندر پڑتا ہے جب انسان بازار کے اندر آ جاتا ہے۔ ہاں کام کاج کے لیے آپ جائیں، جہاں جانا ہے جائیں، کام کاج کے اندر مصروف رہیں، لیکن جو آپ کا فارغ ٹائم ہو وہ گھر کے اندر گزرے، بیوی بچوں کے ساتھ گزرے، یہ سب سے بہترین وقت ہے جو آپ کا گھر کے اندر گزرے گا۔ اس لیے میرے محترم بھائیوں، جہاں تک ممکن ہو فارغ ٹائم گھر کے اندر رہیں، یہ میرے نبی کی نصیحت ہے۔ باتوں سے بھی بچیں گے، گلے سے، غیبت سے، چغلیوں سے، فلاں نے یہ کہا، فلاں نے یہ کہا، غلط باتیں، شیطانوں کے شر سے۔ یہ بازار جو ہوتے ہیں سب سے زیادہ شیاطین ان بازاروں کے اندر ہوتے ہیں۔ میرے نبی نے حکم دیا تھا کہ جب شام ہو جائے، مغرب ہو جائے تو اپنے دروازے بند کر لیا کرو، کیونکہ جب شام ہو جاتی ہے دروازہ بند نہ ہو پھر شیطان گھر کے اندر داخل ہوتا ہے، پھر وہاں وہ فساد مچاتا ہے۔ تو یہ بازار جو ہیں میرے محترم بھائیوں، یہ شیطانوں کی جگہ ہیں، چرستے، بیٹھکیں، موڑ، یہ ساری وہ جگہ ہیں جہاں پر شیطان کا سب سے زیادہ غلبہ ہوتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں محفوظ فرمائے، اللہ گھر کے اندر رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آگے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی کمال کی بات کی ہے، یہ بات میرے محترم بھائیوں سمجھنے والی ہے، اللہ کرے ہمیں یہ دل نصیب ہو جائے۔ اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں؟ وَابْكِ عَلَىٰ خَطِیئَتِکَ، میرے صحابی اگر کوئی گناہ ہو جائے نا تو گناہ کے بعد اس گناہ کے اوپر رویا کر، کیونکہ جو ندامت ہے نا، شرمندگی، اصل توبہ یہ ہے انسان کو شرمندگی ہو، یہ نہ ہو کہ زبانی کلامی جو میری توبہ، میں معافی چاہتا ہوں، میں یہ سب سے بڑی توبہ شرمندگی ہے، انسان کو ندامت ہو۔ جب شرمندگی ہوتی ہے پھر آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں کہ میں کیا کر بیٹھوں، پھر رونا آتا ہے۔ لیکن ایسے میرے محترم بھائیوں رونے کے لیے کوئی دل ایسا چاہیے جس کے اندر اللہ کا ڈر ہو، تقویٰ ہو، پرہیزگاری ہو، پھر آنکھوں سے آنسو نکلتے۔ کبھی تنہائی کے اندر رو کے دیکھیں کس طرح آپ ہلکے ہو جاتے ہیں، آپ کے غم اور آپ کے گناہ صاف ہو جاتے ہیں۔ آپ اس انداز سے اٹھیں گے کہ بالکل تر و تازہ انسان کی طرح انشاءاللہ آپ اٹھیں گے۔ جو انسان اپنی کمیوں کے اوپر، اپنے گناہوں کے اوپر روتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے دنیا کے غم بھی ختم کر دیتا ہے، اور کل قیامت کا دن ہوگا انشاءاللہ اس کے اوپر اللہ جہنم بھی حرام کر دیں گے۔ اللہ سے ڈر کر رونے والا، گناہوں کے اوپر رونے والا، یہ بہت عظیم انسان ہے۔ تو میرے محترم بھائیوں، غلطیوں کے اوپر رویا کرے، لیکن افسوس کا مقام ہے معاشرے کی پوری مجموعی بات کرتا ہوں، غلطی ہو جائے ہم فوراً اس کو ڈیفینڈ کرتے ہیں، یار میں نے یہ نہیں کی، فلاں بھی تو یہ کر رہا ہے، فلاں بھی دیکھیں وہ بھی یہ کر رہے ہیں، فلاں بھی ایسے کر رہے ہیں۔ ہم دلیل دیتے ہیں اپنی اس غلطی کو دفاع کر کے، اس کو مضبوط اس کے اوپر دلیر بنتے ہیں۔ میرے محترم بھائیو، یہ بات بڑی غلط ہے، کبھی ایسا نہ کریں، ہمیشہ شرمندگی محسوس کریں، اللہ کے سامنے ندامت کا احساس کریں کہ یا اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، مجھے معاف کر دیں۔ انشاءاللہ آپ کی شرمندگی اور آپ کی ندامت انشاءاللہ اس گناہ کو کفارہ بن جائے گی، اللہ تعالیٰ توبہ کی توفیق دے دیں گے، اللہ معاف کر دیں گے۔ اور میرے محترم بھائیو، اگلی باتیں سنیں۔ کہتے ہیں میں تیسری مرتبہ اللہ کے نبی کے پاس آیا۔ اب اس صحابی کو بڑا شوق تھا، کیونکہ اللہ کے نبی جب بھی جاتے، اللہ کے نبی ان کو سکھا رہے تھے، تعلیم دے رہے تھے، تو یہ زیادہ مزید علم لینے کے لیے، کچھ زیادہ باتیں لینے کے لیے بار بار اللہ کے نبی کی ملاقات کو جاتے ہیں۔ تو میرے نبی نے پھر وہاں پر ایک بات سمجھائی، فرمایا الا اعلمک سورا ما انزلت فی التوراۃ ولا فی الزبور ولا فی الانجیل ولا فی الفرقان مثلہن۔ کہتے ہیں اللہ کے نبی فرماتے ہیں میرے صحابی، تجھے کچھ میں ایسا نہ سکھلاؤں جو نہ تورات کے اندر ہے، نہ زبور کے اندر ہے، نہ انجیل کے اندر ہے، اور نہ ہی اس جیسی مثل قرآن کے اندر ہے۔ صحابی کہتا ہے اللہ کے نبی ضرور سکھائیے۔ تو آپ نے فرمایا میرے صحابی میں تجھے نصیحت کرتا ہوں، لا یاتی جن علیک لیلۃ الا قرأتہن فیہا، کوئی رات ایسی نہ گزرے کہ جس رات تو یہ صورتیں نہ پڑھے۔ فرمایا وہ کون سی صورتیں ہیں؟ فرمایا ایک قل اعوذ برب الفلق اور ایک قل اعوذ برب الناس۔ میرے نبی فرما رہے ہیں کہ اس جیسی آیات نہ تورات کے اندر، نہ انجیل کے اندر، نہ زبور کے اندر، اور نہ ہی قرآن کے اندر ان کے علاوہ ان کی کوئی مثل موجود ہے۔ سب سے بہترین پناہ کی جو صورتیں ہیں میرے محترم بھائیوں یہ ہیں۔ تو میرے بھی آپ سے نصیحت ہے
کہ جب بھی سونے لگیں اس کو ضرور پڑھ کے سوئیں، جس انداز کے ساتھ ہو سکے ان کو تلاوت کریں، جب اٹھیں تب بھی پڑھیں۔ ایک حدیث کے اندر میں پڑھ رہا تھا، اللہ کے نبی نے یہاں تک کہا کہ جب سونے لگو تب بھی پڑھو، اور جب بیدار ہو کر اٹھو، صبح اٹھو تب بھی ان صورتوں کی تلاوت کرو۔ اللہ سے دعا ہے اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی طرح صحیح مسلم کے اندر 1891 نمبر کے اوپر حدیث موجود ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں الم ترى آیات انزلت اللیلۃ لم یرا مثلہن قط۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جس رات یہ صورتیں نازل ہوئی ہیں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں ان جیسی، ان کی مثل جیسی کوئی صورت دیکھی ہی نہیں گئی، یعنی ان کی مثال کوئی نہیں، اتنی بے مثال صورتیں ہیں۔ پورا قرآن میرے محترم بھائیوں پڑھ لیں، جو پناہ کی باتیں اس صورت کے اندر ہیں، جو تحفظ اور حفاظت کی باتیں ان صورتوں کے اندر ہیں میرے محترم بھائیوں، پورے قرآن کے اندر نہیں ہے۔ یہ اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور سنیے میرے محترم بھائیوں، مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر یہ بات موجود ہے، حضرت اسماء بنت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک مرفوع روایت ہے، وہ بیان کرتی ہیں کہ جو بندہ جمعے کے دن ان دو صورتوں کو 7 مرتبہ پڑھ لیتا ہے، اسماء بنت ابو بکر بیان کرتی ہیں کہ جمعے کے دن ان دو صورتوں کو، یہ قرآن کی جو آخری 2 صورتیں ہیں، جو ان کو 7 مرتبہ پڑھ لیتا ہے، آئندہ جمعے تک اس کو کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکے گی۔ اور اس حدیث کے ایک راوی، ایک محدث ہیں جو نام ان کا بھول گیا ہے، وہ کہتے ہیں میں نے ان کا تجربہ کیا ہے، یعنی ان صورتوں کا میں نے تجربہ کیا ہے کہ واقعی جو بات اسماء کہہ رہی ہیں اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بالکل بات سچی ہے۔ جو بندہ 7 مرتبہ جمعے کے دن یہ پڑھ لیتا ہے، اللہ تعالیٰ آئندہ جمعے تک اس کو ہر نقصان سے محفوظ کر لیتے ہیں۔ قرآن میرے محترم بھائیوں سب سے بڑی کامیابی، سب سے بڑی سیفٹی دنیا اور آخرت کے اندر، سب سے بڑی کامیابی انسان کے اگر ہے تو قرآن کے اندر ہے۔ لوگ پتہ نہیں دھکے کھاتے پھرتے ہیں، کہاں کہاں سے وظائف لیتے ہیں، منتر لیتے ہیں، کلمات لیتے ہیں، یہ پڑھو، یہ پڑھنا چاہیے، کسی نے طویل ڈالا ہوا ہے، کسی نے دم کر کے دھاگا ڈالا ہوا ہے، کسی نے کڑا پہنا ہوا ہے۔ یہ ساری فضولیات ہیں، یہ ساری بدعات و خرافات ہیں، ان کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ میرے نبی کی سنت کے اوپر آئیے، میرے نبی کے طریقے کے اوپر آئیے، انشاءاللہ ہر شر سے بھی محفوظ رہیں گے، اور شر سے محفوظ رہنے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ آپ کو عبادت کا بھی ثواب دے گا، کیونکہ اللہ کی پناہ حاصل کرنا یہ عبادت ہے، یہ ایک عبادت ہے جو اللہ نے ہمیں عطا کی ہے۔ انشاءاللہ اس پہ آگے بات کرتا ہوں۔ اسی طرح میرے محترم بھائیوں، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل دیکھتے ہیں کہ میرے نبی ان کے ساتھ کیسا عمل کرتے تھے۔ صحیح بخاری کے اندر 5017 نمبر کے اوپر حدیث موجود ہے، ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا آوى الى فراشه كل ليلة جمع كفيه۔ میرے نبی جب بھی رات کو بستر کے اوپر آتے، بستر کے اوپر تشریف فرما ہوتے، تو آپ اپنی دونوں ہتھیلیوں کو ایسے جمع کرتے اور پھر یہ معوذتین پڑھتے۔ یہ تینوں صورتیں ان کے ساتھ آپ اخلاص بھی پڑھ لیتے تھے، قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، یہ تینوں صورتیں پڑھتے اور ان دونوں ہتھیلیوں کے اوپر پھونک مارتے، اس کے اوپر پھونک مارتے، پھر اپنے سر سے اس کی ابتدا کرتے، پھر اپنے چہرے سے اور جسم کے اگلے حصے سے مکمل ہاتھ پھیرتے، جہاں تک آپ کا ہاتھ پہنچ سکتا تھا پورے جسم کے اوپر ہاتھ پھیرتے تھے۔ یہ میرے نبی کی سنت ہے۔ میرے محترم بھائیوں، کافی میں نے بھی ریسرچ کی ہے، دیکھا ہے، جو ہم نماز کے بعد یہ صورتیں پڑھ کے اپنے اوپر پھونک مارتے ہیں، اس میں میں بھی شامل ہوں، اس کے بارے میں کہیں نہیں ملا، لیکن یہ ضرور ملتا ہے کہ اللہ کے نبی جب سونے لگتے تھے، سونے سے پہلے بستر پہ آ کر یہ تینوں صورتیں، سورہ اخلاص اور سورہ فلق اور سورہ والناس پڑھ کر میرے نبی ہاتھوں کے اوپر پھونک مارتے اور پورے جسم کے اوپر جہاں تک ممکن ہوتا ہے اپنے ہاتھوں کو پھیرتے۔ اور حدیث کے الفاظ کیا ہیں؟ یفعل ذلک 3 مرات، میرے نبی یہ 3 مرتبہ عمل کرتے تھے، 3 مرتبہ، ایک دفعہ پڑھ کے پھونک ماری، جسم کے ہاتھ کے اوپر ہاتھ پھیرا، اس کے بعد پھر دوسری مرتبہ، پھر تیسری مرتبہ، یہ میرے نبی کی سنت ہے۔
تو میرے محترم بھائیوں، آپ بھی کوشش کریں کہ اس کے اوپر عمل کریں، زندگی کی روٹین بنا لیں۔ انشاءاللہ ان صورتوں کے ثمرات اور فوائد آپ دیکھیں گے۔ ایسی عادت بنا لیں کہ کبھی بھی آپ کو بھولے نہ، جب بھی آپ سونے لگیں، بستر پہ آئیں، یہ صورتیں تلاوت کریں، اپنے آپ کو دم کریں اور اس کے بعد سو جائیں۔ انشاءاللہ ہر شر سے، اور بالخصوص وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ ہمیں جی برے خیالات آتے ہیں، برے خواب آتے ہیں، ڈرونے خواب آتے ہیں، ان کے لیے تو ایک بڑا نسخہ کیمیا ہے کہ یہ صورتیں پڑھ کے سوئیں، دم کر کے سوئیں، اور نبی کی سنت کے مطابق 3 مرتبہ یہ عمل کر کے سوئیں۔ انشاءاللہ آپ کو کبھی برا خواب، ڈرونا خواب یا کسی قسم کے برے خیالات انشاءاللہ نہیں آئیں گے۔ بڑے اطمینان کی انشاءاللہ آپ نیند سوئیں گے، اور یہ صورتیں انشاءاللہ آپ کی حفاظت کریں گے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو میرے محترم بھائیو، یہ میرے نبی کی سنت ہے، تو سنت کی طرف آئیں، انشاءاللہ اس کے اندر فائدہ ہی فائدہ ہے۔ ہماری دعوت، ہمارا منہج، ہمارا یہی طریقہ ہے، اور ہماری یہی دعوت ہے کہ لوگوں قرآن کی طرف آ جاؤ، اور صاحب قرآن جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آ جاؤ۔ اب میرے محترم بھائیو، طویل اس نے پہنا ہوا ہے، ساری زندگی اس نے اپنے بازو کے ساتھ یا کسی اور، بعض اوقات بعض لوگوں نے تو اپنی ٹانگ کے ساتھ تعویذ باندھا ہوتا ہے۔ پوچھے نا بھی تعویذ کے اندر کیا ہے؟ جی اللہ کا کلام ہی لکھا، اللہ معاف فرمائے، پھر اسی کلام کو لے کے واش روم جاتا ہے، اسی کلام کو لے کر پھر قضائے حاجت کرتا ہے۔ کتنی بڑی گستاخی اور بے ادبی ہے اس قرآن کی۔ ان فضولیات نکلیں، جو سچا راستہ ہے، صحیح راستہ ہے، میرے نبی کا طریقہ ہے، جو میرے نبی کی سنت ہے، اس کے اوپر آئیں۔ آپ یہ صورتیں صبح و شام پڑھ کے اپنے آپ کو دم کر لیں، ان کی تلاوت کریں، ان کا ایک معمول بنا لیں، انشاءاللہ آپ ہر شر سے، ہر بیماری سے، ہر پریشانی سے انشاءاللہ محفوظ رہیں گے۔ میں حدیث کے اندر پڑھ رہا تھا، ایک بندے کو ایک بچھو نے کاٹ لیا، میرے نبی موجود تھے، آپ نے ان کو پیر کے پاس اس کو رگڑا، اس کو مار دیا، اور ساتھ پھر آپ نے اس کے لیے پانی منگوایا، اور جہاں پر بچھو نے کاٹا تھا وہاں پر پانی گرا رہے تھے، اور ساتھ ساتھ میرے نبی یہی صورتیں پڑھ رہے تھے، یہی صورتیں اللہ کے نبی تلاوت کر رہے تھے، اللہ نے اس کو شفا عطا فرما دی۔ تو میرے محترم بھائیوں، یقین اور ایمان کے ساتھ پڑھیں، یہ اللہ تعالیٰ سے پناہ حاصل کرنے کی بہترین صورتیں ہیں۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یہی بس نہیں میرے محترم بھائیوں، ابو داؤد کے اندر 1463 نمبر کے اوپر حدیث موجود ہے۔ صحابی عقبہ بن عامر بیان کرتے ہیں کہ بین انا اسیر مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بین الجحفہ والابوا، کہ میں اللہ کے نبی کے ساتھ جا رہا تھا، جوفا اور ابوا کے درمیان اللہ کے نبی کے ساتھ ہم جا رہے تھے۔ اچانک کیا ہوا؟ اذ غشیتنا ریح وظلمۃ شدیدہ، شدید آندھی اور شدید تاریکی جو ہے اس نے ہمیں ڈانپ لیا۔ اللہ کے نبی بھی ساتھ ہیں، میں بھی اللہ کے نبی کے ساتھ ہوں، آندھی بڑی تیز ہے اور شدید آندھی ہے اور شدید اندھیرا ہے۔ تو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر کیا عمل کیا؟ صحابی کہتے ہیں میں اللہ کے نبی کو دیکھ رہا تھا، اللہ کے نبی کیا کرتے ہیں؟ فجعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتعوذ بی اعوذ برب الفلق واعوذ برب الناس، میرے نبی نے فوراً یہ دونوں صورتوں کی تلاوت شروع کر دی۔ اب میرے محترم بھائیوں، انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو ان کا ترجمہ بیان کریں گے۔ آپ بھائیوں سے گزارش، جن کے پاس موبائل موجود ہے وہ ان صورتوں کی تفسیر، ترجمہ ضرور دیکھیں، بہت بڑے فائدے ان صورتوں کے اندر ہیں، بہت بڑی پناہ ہے ہر قسم کے شر سے، حاسد کے شر سے، جنات کے شر سے، جو پھونکے مارنے والی ہیں، جو ٹونے وغیرہ اور جادو کے شر سے، ہر قسم کے شر سے حفاظت ان صورتوں کے اندر موجود ہے۔ اور میرے محترم بھائیوں، میں آپ سے اپیل اور گزارش کرتا ہوں، گھر کے اندر بچوں کو بھی انہی صورتوں کے ساتھ اللہ کی پناہ میں دیں۔ یہی صورتیں پڑھ کر اپنے ہاتھ کے اوپر پھونک مار کے ان کے پورے جسم کے اوپر اپنا ہاتھ پھیریں، انشاءاللہ آپ کا بچہ کبھی ڈرے گا نہیں، کبھی پریشان نہیں ہوگا، کبھی اسے کوئی تکلیف اور بیماری نہیں پہنچے گی، اگر روٹین کے ساتھ انشاءاللہ آپ یہ عمل کرتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تو صحابی کہتے ہیں جب اللہ کے نبی پڑھنے لگے تو اللہ کے نبی نے مجھے بھی حکم دیا، یا عقبہ تعوذ بہما، اے عقبہ تم بھی یہ صورتیں تلاوت کرو۔ عقبہ کہتے ہیں میں نے بھی یہ صورتیں تلاوت کی، تعوذ، میں نے بھی ان کو تلاوت کیا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں سب سے بڑی جو پناہ مانگی جاتی ہے
پناہ مانگنے والا وہ یہی صورتیں تلاوت کرے، کیونکہ ان کے اندر اس سے بڑی پناہ کوئی نہیں ہے۔ اور آگے دیکھیے میرے محترم بھائیوں، اس کو ایک اور جگہ کے اوپر پڑھنے کا حکم ہے۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ترمذی کے اندر 2903 نمبر کے اوپر حدیث موجود ہے۔ صحابی بیان کرتے ہیں، امرانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اقرا بالمعوذتین فی دبر کل صلاۃ۔ صحابی کہتا ہے اللہ کے نبی نے مجھے حکم دیا تھا کہ ہر نماز کے بعد ان صورتوں کو پڑھا کرو۔ اب میرے محترم بھائیوں، ہر فرض نماز کے بعد ان صورتوں کو پڑھنا یہ اللہ کے نبی کا حکم ہے، میرے نبی کی سنت ہے، صحابہ کا عمل ہے۔ نماز کے بعد جو بہترین کام کرنے والا ہے، نبی کی جو مسنون دعائیں ہیں، ان کے بعد سب سے اہم کام یہ ہے کہ انسان ان صورتوں کی تلاوت کرے۔ میرے محترم بھائیوں، پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے، آپ اگر سنت کے اوپر عمل کریں گے انشاءاللہ اللہ تعالی ہر آپ کی حاجت پوری کرے گا۔ اصل میں ہمیں مسنون دعائیں یاد نہیں نماز کے بعد۔ ہمارا خیال یہ ہوتا ہے کہ امام دعا مانگے، 2-4 کلمات بیان کرے تو بس ہم مکمل ہو جائے گی ہماری نماز، ہماری دعا ہوگی۔ میرے محترم بھائیوں، نماز کے بعد کے اذکار جو مسنون ہے، اللہ کے نبی جو اسلام پھیرتے، اللہ کے نبی بھی اپنے مصلی کے اوپر بیٹھ کر اپنے سارے اذکار پڑھتے، صحابہ صفوں کے اندر بیٹھے ہیں، وہ اپنی اپنی دعائیں اذکار پڑھ رہے ہیں، یہ سنت طریقہ ہے۔ اور میرے محترم بھائیوں، جو اجتماعی دعا ہے کہ ہم جی دعا کریں، امام صاحب دعا کریں گے تو اٹھیں گے، میرے محترم بھائیوں یہ سنت سے ثابت نہیں ہے۔ ہاں، اگر وہ اپنی مرضی سے جتنی مرضی دعا کرے، 2 گھنٹے کرے، جو اللہ سے مانگنا ہے مانگتا رہے، جتنی مرضی دعا کرے، اللہ کے سامنے گریہ زاری کرے، اللہ سے معافی مانگے، جو مرضی کرے، لیکن بہترین طریقہ میرے نبی کا طریقہ ہے۔ وہ طریقہ یہ ہے کہ جو وظائف، جو کلمات، جو دعائیں میرے نبی نماز کے بعد پڑھتے تھے وہ پڑھیں، وہ ساری دعائیں، اللہ کرے ان کا ترجمہ ہمیں آ جائے، ہم شوق پیدا کریں، اللہ کے نبی کی دعائیں پڑھیں، آپ کی دعاؤں کا ترجمہ پڑھیں۔ ان ساری دعاؤں کے اندر میرے محترم بھائیوں دنیا اور آخرت کی خیر ہے آپ کے لیے، پر ہم مطمئن ہوتے ہیں مولوی کے 1 منٹ کی دعا سے، وہ 1 منٹ کے اندر وہ رٹے رٹائے جملے دہراتا ہے ہر نماز کے ساتھ، ہم مطمئن ہو گئے کہ جناب ہمارے اذکار پورے ہو گئے۔ وہ اذکار نہیں ہے، وہ سنت نہیں ہے۔ جو نماز کے بعد سنت ہے، جو میرے نبی کا طریقہ ہے، وہی بہترین ہے جو اللہ کے نبی کا طریقہ ہے۔ اب میرے محترم بھائی، جو دعا مانگنے والے ہوتے ہیں کیا کرتے ہیں؟ جب دعا ہوتی ہے وہ فوراً اٹھ پڑتے ہیں کہ بس دعا ہوگی۔ اب کیا ہو گیا؟ یہ صورتیں بھی رہ گئی، آیت الکرسی بھی رہ گئی، وہ الحمدللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر بھی رہ گئے، وہ اللہم انت السلام، اور کئی دعائیں جو اللہ کے نبی پڑھتے تھے، وہ سارا سنت سے انسان ہٹ جاتا ہے اور اس بات کے اوپر مطمئن ہو جاتا ہے کہ بس مولوی صاحب نے دعا کر دی۔ اور میرے محترم بھائیوں، اپنے لیے رب سے مانگیں۔ مولوی صاحب کو کیا پتا کہ آپ کو کیا ضرورت ہے، کس چیز کی آپ کو حاجت پیش ہوئی ہے، کون سا آپ نے گناہ کیے ہیں، آپ کس پریشانی کے اندر ہیں، کسی کو کیا پتا؟ اپنی پریشانی، اپنی حاجت، اپنی ضرورت اللہ کے سامنے رکھے۔ میرے محترم بھائیوں، یہ اللہ کے نبی کی سنت ہے، میرے نبی کا بھی یہی انداز ہے کہ اللہ سے مانگتے تھے، اللہ سے پناہ حاصل کرتے تھے، اپنے رب سے خفیہ خفیہ بھی، چپکے بھی۔ قرآن کی مجھے آیت یاد آ رہی ہے، اللہ حکم دیتے ہیں کہ اپنے رب کو خفیہ خفیہ، چپکے اپنے رب کو پکارو۔ وہ خفیہ کب ہوگا؟ جب میں اور آپ تنہائی کے اندر ہوں گے، اکیلے بیٹھے ہوں گے، اپنے ہاتھ کھڑے کر لیں، اللہ سے مانگنا شروع کر دیں، 2 گھنٹے مانگے، 3 گھنٹے مانگے، جتنی مرضی دعا کریں۔ لیکن میرے محترم بھائیوں، خدا کے لیے نماز کے بعد جو سنت طریقہ ہے اس کو اپیل کریں، اس کو مانگیں۔ ہاں، اگر امام سے کسی کو مسئلہ ہے، امام سے کہہ دیں کہ فلاں بیمار ہے اس کے لیے دعا کرنی ہے، فلاں مسئلہ ہے بارش کے لیے دعا کرنی ہے، موسم کی سختی ہے اس کے لیے دعا کرنی ہے، یہ اللہ کے نبی سے ثابت ہے۔ صحابہ نے کہا آپ نے دعا منگوائی، یہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن نماز کے بعد روٹین کے ساتھ وہی کلمات رٹے رٹائے بیان کر دینا میرے محترم بھائیو، یہ سنت نہیں ہے۔ سنت طریقہ یہی ہے کہ نماز کے بعد اذکار پڑھیں۔ انشاءاللہ آپ بخاری کھولیں گے، آپ کو کتاب الصلاۃ ملے گی، وہاں پر آپ کو بڑی دعائیں ملیں گی۔ نیٹ کے اوپر نماز نبوی، صحیح نماز نبوی موجود ہے، وہاں سے ڈاؤن لوڈ کریں اس کتاب کو، ہر حدیث کا، ہر دعا کا حوالہ موجود ہے، وہ سارے اذکار نماز کے بعد اس کو یاد کریں، انشاءاللہ آپ کی زندگی کے اندر بہار آ جائے گی۔ ایک تو فائدہ یہ ہوگا کہ اذکار کرنے کے لیے آپ کو کچھ دیر مسجد کے اندر بیٹھنا پڑے گا، جتنی دیر بیٹھیں گے انشاءاللہ آپ کے لیے اللہ کے نورانی فرشتے دعا کر رہے ہوں گے۔
زیادہ وقت ملے گا یہاں بیٹھنے کے لیے، پھر سنت کے اوپر عمل ہوگا تو انشاءاللہ اللہ اور اللہ کا رسول بھی راضی ہوگا، اس کے اندر ہی فائدہ ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی طرح میرے محترم بھائیوں، یہ پناہ طلب کرنا یہ ایک عبادت ہے، اور پناہ صرف اللہ سے طلب کرنا ہے، کیونکہ سب سے بڑی پناہ اللہ کی، اللہ کے علاوہ کسی غیر کی پناہ طلب کرنا یہ شرک ہے، یہ کفر ہے، اور یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ اس سے محفوظ فرمائے۔ اللہ فرماتے ہیں، سورہ جن ہے، آیت نمبر 6 ہے، اللہ فرماتے ہیں وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا۔ اللہ فرماتے ہیں کچھ انسان ایسے تھے جو جنوں سے پناہ مانگتے تھے۔ تفسیر کے اندر پڑھیں گے، جو مشرکین مکہ جب جنگل میں جاتے، سخت گھنا جنگل آ جاتا تو فوراً کہتے اس جنگل کے سب سے بڑے سردار جن کی پناہ میں آتا ہوں۔ تو رب کا قرآن کہتا ہے جب انسانوں نے جنوں سے پناہ مانگنا شروع کر دی تو جن جو تھے وہ اور سرکشی کے اندر آ گئے۔ انہوں نے کہا کہ یہ انسان ہم سے ڈرتے ہیں، لہٰذا وہ اور سرکشی اختیار کرنے لگے، اور سرکش ہو گئے، وہ مزید انسانوں کو ڈرانے لگے، پریشان کرنے لگے، یہ انسان ڈرتا ہے۔ تو میرے محترم بھائیو، کسی سے نہیں ڈرنا چاہیے، صرف اور صرف اپنے رب سے ڈرنا چاہیے۔ تو ہمیشہ انسان کو اللہ سے پناہ مانگنی چاہیے۔ آخری بات انشاءاللہ میں بات ختم کرتا ہوں۔ صحیح مسلم کے اندر حدیث موجود ہے 1090 نمبر کے اوپر، ام المومنین سیدہ عائشہ بیان کرتی ہیں کہ رات کا ٹائم تھا، حجرے کے اندر اللہ کے نبی بھی سو رہے تھے، میں بھی سو رہی تھی۔ کہتی میں بیدار ہوئی تو میں نے اللہ کے نبی کے بستر کے اوپر ہاتھ مارا، مجھے لگا کہ اللہ کے نبی بستر کے اوپر نہیں ہے، اندھیرا تھا، تو میں اٹھی، میں اللہ کے نبی کو تلاش کرنے لگی کہ اللہ کے نبی کہاں گئے۔ کہتی اندھیرا تھا، میں ہاتھوں کے ساتھ ٹٹولتے ٹٹولتے باہر جا رہی تھی، اچانک میرے نبی کے قدموں کے اوپر سیدہ فرماتی کہ میرے ہاتھ لگے، یعنی کہ آپ کے قدم کھڑے تھے، آپ سجدے کے اندر تھے، اللہ تعالیٰ کو پکار رہے تھے، اللہ کی عبادت کر رہے تھے۔ یہ بھی میرے نبی کی سنت ہے۔ ہم ساری رات سو کے گزار دیتے ہیں، اتنی لمبی رات ہے، اتنی لمبی رات ہے، اور لیٹ سوتے ہیں، شیطان نے مت ماری ہوئی ہے، وہ چاہتا ہے کہ یہ لیٹ سوئیں۔ جب لیٹ سوئیں گے تو سب سے بڑا نقصان یہ ہوگا ان کی فجر کی نماز بھی جماعت کے ساتھ نہیں ہوگی، اور اکثر فجر کی نماز میرے محترم بھائیوں اس وقت کے اندر ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں جو وقت ممنوع ہے، عبادت کا وقت ہی نہیں ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو میرے نبی راتوں کو اٹھ کر اللہ کی عبادت کرتے، اللہ کے سامنے جھکتے۔ تو اللہ کے نبی سجدہ کر رہے ہیں، سیدہ عائشہ فرماتی میں ذرا قریب ہوئی کہ میں دیکھوں تو صحیح کہ میرے نبی سجدے کے اندر پڑھ کیا رہے۔ ان کا ایک شوق تھا، کیونکہ اللہ کے نبی کی ہر ادا دین ہے، ان کی ہر ادا کے اندر خیر ہے، ہر دعا کے اندر برکت ہے، ان کی ہر ادا کے اندر خیر ہی خیر ہے۔ وہ کہتی میں نے سنا اللہ کے نبی پڑھ رہے تھے اللہم اعوذ برضاک من سخطک و بمعافتک من عقوبتک۔ میرے نبی اللہ کی پناہ حاصل کر رہے تھے کہ اللہ میں تیری ناراضگی سے، تیری رضامندی کی پناہ میں آتا ہوں، اللہ میں تیری سزا سے، تیری معافی کی پناہ میں آتا ہوں، اور اللہ میں تجھ سے ہی تیری پناہ چاہتا ہوں۔ اللہ میں تیری ثنا کا، تیری تعریف کا حق ادا نہیں کر سکتا، میں محمد تیری تعریف اتنی نہیں کر سکتا جو تیرے لائق ہے، اللہ تیری وہی تعریف ہے اللہ جو تو نے خود کی ہے۔ یہ دعا میرے نبی سجدے کے اندر پڑھ رہے تھے۔ ہمیں تو ایک ہی دعا یاد ہے نا، سبحان ربی الاعلیٰ، ہم کہتے ہیں بس یہی دعا ہے۔ بے شمار دعائیں ہیں سجدے کی جو میرے نبی کی سنت ہیں۔ میرے محترم بھائیوں، خدا کے لیے اللہ کے نبی کی سیرت کا مطالعہ کریں، آپ کی زندگی پڑھیں، آپ کی نماز پڑھیں، آپ کو سمجھ آئے گی کتنی خوبصورت دعائیں ہیں۔ ہم آتے ہیں کہ پنجابی میں دعا ہو جائے، اردو میں دو چار کلمات بیان ہو جائیں تو یہ دعا ہو جائے گی۔ بڑی خوبصورت دعائیں میرے محترم بھائیوں، کمال کا ترجمہ ہے اللہ کے نبی کی دعاؤں کے اندر۔ تو ضرور میرے محترم بھائیوں، جو دعاؤں کی کاپیاں ہیں، حسن المسلم ہے، پیارے رسول کی پیارے دعائیں ہیں، ان کا مطالعہ کریں، دعائیں یاد کریں، اور انشاءاللہ آپ کی زندگی کے اندر انشاءاللہ بہار آ جائے۔ اور یہاں میرے محترم بھائیوں ایک مسئلہ بھی ثابت ہو رہا ہے، بے شمار دعائیں ہیں جہاں اللہ فرماتے ہیں قل، اور ان صورتوں کے اندر بھی اللہ کہہ رہے ہیں قل، اے میرے نبی کہہ دیجئے میں رب سے پناہ چاہتا ہوں۔ میرے نبی اپنے رب کی پناہ مانگ رہے ہیں۔ لوگوں نے پتہ نہیں کیا کہا ہے کہ وہ جو مختار کون ہیں وہ یہ کر سکتے ہیں، وہ کر سکتے ہیں۔ میرے نبی اپنے رب کے محتاج ہیں، اور آپ کی اکثریت دعاؤں کے اندر یہی لفظ ہوگا کہ میں اللہ تیری پناہ چاہتا ہوں، میں ہر شر سے، ہر فکر سے، ہر غم سے۔ کتنی بے شمار دعائیں ہیں کہ اللہ کے نبی اللہ کی پناہ مانگ رہے ہیں۔
تو میرے محترم بھائیو، ہمیں بھی اللہ کے نبی کی سنت کے اوپر عمل کرتے ہوئے اپنے رب سے پناہ مانگنی چاہیے۔ انشاءاللہ اللہ کی پناہ بھی نصیب ہوگی اور انشاءاللہ آخرت کے اندر ثواب بھی ملے گا۔ یہ پناہ مانگنا، یہ دعا کرنا عین عبادت ہے، اور ہر قسم کی عبادت میرے اللہ کے لیے۔ اگر ان صورتوں کی آپ تلاوت کریں گے، صبح بھی 3 مرتبہ، شام بھی 3 مرتبہ، جب سونے لگیں تب بھی 3 مرتبہ، اللہ کے نبی کے طریقے کے مطابق پڑھ کے، اپنے اوپر دم کر کے، جو میں نے طریقہ بتلایا ہے اس طریقے کے مطابق آپ دم کریں گے، انشاءاللہ آپ ہر شر سے محفوظ رہیں گے، آپ اللہ کی پناہ کے اندر آ چکے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ یہ معوذتین جو ان کی برکات ہیں، ان کے فضائل ہیں، اللہ اپنی رحمت کے ساتھ ہمیں نصیب فرمائے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ کمی کوتاہی اللہ اپنی رحمت سے معاف فرمائے۔ اللہ ہم سب کو ان صورتوں کے اوپر ان کو پڑھنے کی، ان کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت و الیہ انیب۔